رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کو جب سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو ہم اس کو لے کر آگے اس کو صحیح طریقے سے اس کے الفاظ کو ادا کر سکیں۔ دراصل یہ جو کورس ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ جو بیسک سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے قرآنی قاعدہ، کیونکہ وہاں سے ہم اپنے مخارج اپنی صفات کو درست کر سکتے ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تجوید کا مطلب کیا ہے، تجوید کا مطلب کیا ہے یا اس سے مراد کیا ہے، تو وہ ہے مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا۔ اور یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن کے ہر صفحہ پر، قاعدے پر، لیکن اس کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اس کو ادا کیسے کیا جائے، یعنی اپنی زبان سے ان حروف اور الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ تو آئیے ہم نے بھی اسی طرح سے اس قاعدے اور قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اور یہ کام ہم اسی طرح قاعدے اور تجوید کے ذریعے سے ہی یہ کام آپ اور میں مل کر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو ہوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اچھی آواز سے پڑھنا، یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، اچھی آواز سے پڑھنا ہی کافی نہیں، اگر ہم حروف کے مخارج صحیح طور پر ادا نہ کر سکیں یا پھر حروف کی صفات درست ہم سے ادا نہ ہو پائیں یا پھر تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں، تو مثال کے طور پر ہم اگر مخارج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے، جیسے ایک مثال ہے واللہ علیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب جاننے والا۔ اور اگر کوئی انہی الفاظ کو یعنی قرآنی کلمات کو واللہ علیم حمزہ کے ساتھ پڑھ دے، عین کی بجائے حمزہ کے ساتھ پڑھ دے تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ دردناک۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ صفات میں غلطی ہو تو مثلا اللہ اکبر، اس کو اگر کوئی پڑھے اللہ اکبر یعنی باریک پڑھ دے اللہ اکبر تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ قواعد میں اگر غلطی ہو جائے، جیسے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یعنی مد اصلی بالالف اگر میں نے ڈراپ کر دی، سکپ کر دی، تو میں نے اس کی جگہ پہ پڑھ دیا خلقنا، اگر کوئی پڑھ دے تو معنوں میں بڑی ہی زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ان عورتوں نے پیدا کیا، تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس کی تو اس لفظ کی جان ہی نکل گئی۔ تو تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں ایسے ہوتی ہیں عموماً، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا تو پھر سمجھیں ہم نے تلاوت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ کیونکہ آپ اس کورس کے ذریعے سے
اس کے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے کے بعد سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، خود آپ کو ایک الگ قسم کی خوشی ہوگی، خود پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ آپ جب سے یہاں سے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کو اس وقت تک کتنی آپ کے الفاظ کی ادائیگی میں، یعنی قرآن پاک کے کلمات کی ادائیگی میں کتنا فرق آ چکا ہوگا، جو کہ یہاں پر آپ لوگوں کو سکھانے والے بھی الحمدللہ بہت ساری یہاں پر باجیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ اللہ کے کلام سے بھی پھر کیا ہے، قریب تر ہوتے رہیں گے، کیونکہ خوشی کا ٹھکانہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک خود کمانے والا بندہ اپنے ہاتھ سے جو روزی کماتا ہے، اس کو وہ جب کھانے میں، اپنے رزق میں اسی کمائی کو شامل کرتا ہے تو اس کا الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کم وقت میں تجوید یا قرآن، یا پھر تجوید ظاہر ہے قرآن ہی کی ہوتی ہے، یا قاعدے کو کیا سیکھنا ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کو اگر تجوید میں مہارت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو قرآنی قاعدہ پڑھنا پڑے گا، اور تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن میرے اس کورس کے ذریعے سے تجوید کی بنیاد سے واقف آپ ہوں گے، اہم اصولوں کو جان سکیں گے، پھر ان کو عمل میں لانے کے سادے اور مؤثر طریقے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ کورس نہایت سادہ، آسان اور مختصر سا کورس ہے، اور آپ اپنے اسباق کو چند منٹس میں مکمل کر سکیں گے۔ تو لہٰذا شیطان کو ہرگز یہ کہنے کا موقع نہیں دینا کہ آپ تو بہت مشغول ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آن لائن آپ کو پتہ ہے کہ کمزوریاں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، لیکن طالبات کو کیا ہے، وقت لگانا چاہیے، پریکٹس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کمزوریاں یا تو استاد کی طرف سے یا پھر شاگرد کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اسے ہر ممکن کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، وقت کا محاسبہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، اور اپنے وقت کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنا، بر وقت داخل ہونا ہے، اپنا ٹائم مینجمنٹ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، سنجیدہ ہو کر پڑھنا ہے، صحیح سننے والا بننا ہے، گروپ کا جو لنک ہے وہ بر وقت پہنچایا جائے، کثرت سے پڑھائی کی جائے، اپنی غلطی کی اصلاح کی جائے۔ مشق کرنے والا اچھا پڑھنے والا بنتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ غلط بیانی سے نقصان اور وقت ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو استاد کی ادائیگی کو سننے اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو عملی تجوید ہے وہ فرض عین ہے۔ کمزور لوگوں کی اگر صحیح رہنمائی نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، نقصان۔ تو معیار کے مطابق سلیبس ہو، آپ کی لحن جلی نہ ہو اور نہ ہی لحن خفی، وقت نہیں ملا تو محروم رہ جائیں گے۔ وہاں پتہ چلا کہ آپ کتنے اچھے استاد ہیں، کیونکہ کامیاب استاد یا پڑھانے والا وہی ہے جو کمزور کو اوپر اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو اجر کی نیت سے آپ سب لوگ محنت کریں، ذوق و شوق سے، اور محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بے شک استقامت میں ہی کیا ہے، ایک کرامت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم اپنی کچھ جو میں نے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے آگے رکھے ہیں، کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ گفتگو میں دونوں کی طرف سے کبھی شور نہ ہو، مائکس اپنے بند رکھیں، بات چیت کرنی ہے تو وہ الگ وقت ہو۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کے لیے چند پوائنٹس تھے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔